بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 24ویں پارے سے ہوا، جس کے آغاز میں بتلایا کہ انسان ساری دنیا کے دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ جو اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، وہ کافر ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسرے حضرات انبیاء اور ان کے سچے پیروکار، اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ساری دنیا کے انسان دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ جو انبیاء علیہ السلام کا اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دلائل کا، اللہ کی وحدانیت کا، رسالت کا انکار کرتے ہیں، یہ کافر ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دوسرا فریق وہ انبیاء علیہ السلام کا ہے اور ان کے سچے پیروکاروں کا ہے، اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے نبی وحدانیت کی بات کرتے، اللہ کی توحید کی، تو مشرک آپ کو کہتے، مشرک آپ کو ڈراتے، کہتے ہمارے معبود آپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کریں گے، کچھ اچھا نہیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ آپ کے لیے کافی نہیں۔ اور یہ انسانی زندگی میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ زندگی کے اندر اس قسم کے معاملات آتے ہیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی نہ کریں تو بس اوقات بہت سے دنیاوی مفادات خطرے میں نظر آتے ہیں، اور لوگ سمجھاتے بھی ہیں کہ میاں کر لو، ورنہ نوکری چلی جائے گی، ورنہ کاروبار چلا جائے گا، ورنہ یوں ہو جائے گا۔ تو ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے، اللہ کی خاطر کو چھوڑ کے تو دیکھو، پھر اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ کیسے ہوتی ہے۔ ایک دروازہ بند ہوگا، اللہ دوسرا دروازہ کھول دیں گے۔ ایک سے کہیں روزگار ختم ہوگا، اللہ اپنے خزانوں سے کوئی اور روزگار کی شکل نکال دیں گے۔ اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ لوگ تمہیں ڈراتے ہیں، اگر اللہ کی مان کے چلو گے تو زندگی کیسے گزارے گی؟ سود چھوڑ دو گے تو کاروبار کیسے ہوگا؟ ہاں، جھوٹ چھوڑ دو گے تجارت کیسی ہوگی؟ خیانت چھوڑ دو گے تو نفع کیسے بڑھے گا؟ تو یہ خوف تم جو مخلوق سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے، تم کہا کرو رزاق اللہ، اللہ بہت بڑے ہیں۔ ایک جگہ سے کہیں روزگار ختم بھی ہوا اللہ کی خاطر، اللہ دوسرے خزانوں سے عطا فرما دیں گے۔ تو وہاں بھی مشرک اپنے اللہ کے حبیب کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارے معبود آپ کے ساتھ کچھ کر دیں گے، آپ ان کے مقابلے پہ نہ آئیں اور آپ ان کا انکار نہ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کافی نہیں، اللہ کافی نہیں ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ تم عمل کرو، ان قریب اعمال کا بدلہ سامنے آ جائے گا، اور پھر موت، اور پھر زندگی، اور پھر نیند بھی موت کی بہنا ہے۔ ہاں، موت میں روح واپس نہیں آتی، لیکن نیند کے بعد آدمی خود پھر بیدار ہوتا ہے۔ اور دعا بھی اللہ کے نبی نے یہ سکھائی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب صبح اٹھتا ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی ہے کہ نئی زندگی مل گئی، اس کا تذکرہ۔ پھر مشرک جب اللہ کی وحدانیت کے تذکرے ہوں تو اس کے پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں، ناگواری محسوس کرتا ہے۔ اور جب غیر اللہ کے تذکرے ہوں تو خوب خوشی کے ساتھ سنتا ہے۔ ان کی مذمت فرمایا اس مشرک کو اور کافر کو کوئی تکلیف پہنچے تو فریاد کرتا ہے، اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اور جب مصیبت چلی جاتی ہے، کہتا ہے یہ میری اپنی سمجھ بوجھ تھی، میرا اپنا علم تھا۔ ہاں، فرمایا علم نہیں تھا، یہ تو آزمائش ہے۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ اسی کا تذکرہ۔ پھر اللہ کی خاص رحمت کا تذکرہ ہے۔ کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کے نافرمان اور گناہ گار ہیں، سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کوئی سچی توبہ کرے گا، اللہ رب العزت صاف معاف کر دیں گے۔ لیکن فرمایا جلدی کر لو، جلدی کر لو، اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے، جلدی کر لو اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے، اور پھر تمہیں حسرت اور افسوس ہو، اور پھر تم حسرت ہی کرتے رہ جاؤ۔ جلدی کر لو، یہ مہلت زیادہ دیر نہیں ملا کرتی۔ آج فرصت ہے،
کل کا پتہ کوئی نہیں ہے، اس لیے اس توبہ کے دروازے سے جو اللہ کی طرف سے ایک خاص رحمت ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ پھر جو متقی اور پرہیزگار ہیں اللہ رب العزت انہیں ہلاکت سے محفوظ فرمائیں گے، اور متکبر لوگ اور مشرک لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا مشرک شرک اس لیے کرتا ہے وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، ورنہ اللہ کا بھی کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہیں پہچانتا اللہ کو اس لیے شرک کرتا ہے، اس لیے اس کی ذات میں شریک کرتا ہے، اس کی صفات میں شریک کرتا ہے۔ مشرک اللہ کو پہچانتا تو کبھی شرک نہ کرتا، کبھی شرک نہ کرتا۔ مشرک دو وجہوں سے شرک کرتا ہے، ایک تو وہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی بدلنی پڑے گی، ہاں، اور غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے چند دیگوں سے ہی کام چل جائے گا، ہاں، تھوڑے سے نظر و نیاز سے ہی کام چل جائے گا۔ تو یہ شارٹ کٹ چاہتا ہے، زندگی نہیں بدلنا چاہتا، مسئلے بھی حل کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اور دوسری وجہ وہی ہے کہ اللہ کی پہچان اور معرفت نہیں ہے، اس لیے غیر اللہ کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، ورنہ تو اللہ اللہ ہے، اس کا کون شریک ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور اس کی صفات میں کوئی اس کا برابری نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ ہے۔ کل قیامت کا دن ہے، سور پھونکا جائے گا، اور پھر لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اور پھر ان کی جماعتیں تقسیم ہوں گی، اور ایک جماعت کفار کی ہوگی، جہنم کی طرف انہیں دھکیلا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کیا رسول اور اللہ کا پیغام نہیں آیا؟ اقرار کریں گے سب کچھ آیا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی، ہماری شامت اعمال، آج یہ جہنمی متکبروں کے ساتھ جہنم میں ہوں گے، اور ایمان والے اور پرہیزگار لوگ انہیں پروٹوکول ملے گا، اور انہیں عزت کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور انہیں سلام سلام کے ان کا استقبال ہوگا، اور یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے جنت کی طرف جائیں گے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ غافر ہے، اور اللہ کی خاص شان ہے غافر الذنوب، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا۔ ہاں، توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف بھی کرنے والا، شدید العقاب، جو اس توبہ اور مغفرت سے فائدہ نہ اٹھائے اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ تم دنیا میں کفار کی چمک دمک اور ظاہری ترقی سے دھوکہ نہ کھانا، یہ بہت عارضی ہے، یہ بہت عارضی ہے۔ جیسے جیل میں دو قیدی ہوں، دو قیدی جیل میں ہوں، اور ایک کے دسترخوان پہ قورمے اور بریانیاں لگی ہوئی ہوں، اور اس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہو کہ شام کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ دوسرا آدمی بھوکھا، اور اس کا لباس بھی بڑا بوسیدہ سا، لیکن اس کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا گیا، لیکن اس کے لیے فیصلہ ہے کہ شام کو اس کی رہائی ہوگی۔ اب ایک آدمی، اجنبی آدمی جیل میں داخل ہو، ایک کے پاس قورمے دیکھے اور ایک کے پاس بھوک دیکھے، تو کیا کہے گا؟ یہ قورمے والے تو بڑا مزے کر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے رات کو اسے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، اور وہ دوسرے کو نہیں جانتا شام کو اس کی رہائی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، کافر کے مزے چند دن کے ہیں، پھر جہنم ہے۔ کافر کے مزے اس قیدی کی طرح ہیں جو چند دن تو مزے کر رہا، پھر جہنم ہے۔ ایمان والا اگر دنیا میں آزمائش اور تکلیف میں بھی ہے، لیکن اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہے، تو اس کی تو رہائی قریب ہے، اس کی تو رہائی قریب ہے، اور اس کی تو ہمیشہ کا راحت و آرام کا نقشہ بہت قریب ہے۔ اس کا گھاٹا کوئی نہیں، اس کا گھاٹا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات اسی کو سمجھ میں آتی ہے جس کے پاس وحی کا علم ہو، ورنہ تو لوگ کافروں کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا مزے کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر ان کی راڑ ٹپکنے لگتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے خطرہ ہوتا ہے کہیں ان کی اولادیں مرتدی نہ ہو جائیں۔ کافروں کو دیکھ کر ان پہ رشک کرنا یہ خطرہ ہے، کہیں ان کی نسلیں مرتد ہی نہ ہو جائیں، کہیں ان کی نسلیں اسلام ہی نہ چھوڑ بیٹھیں۔ تو کفر کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کی یہ ظاہری چمک دمک تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ پھر ایمان والوں کے سب سے خیر خواہ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ اللہ کے بڑے قریب عرش کو اٹھانے والے، اللہ کا قرب کا خاص مقام رکھنے والے، وہ ایمان والوں کے لیے ہمیشہ بدست دعا رہتے ہیں اور دعا گو رہتے ہیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نافرمانوں کا تذکرہ، اور پھر قیامت کا دن جہاں انصاف کا فیصلہ ہوگا اور اکیلے اللہ کی بادشاہت چلے گی۔ دنیا کے چھوٹے موٹے بونے حکمرانوں کی حکمرانیاں سب ختم ہو جائیں گی، جو اللہ نے دنیا میں کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، وہاں سب یہ بونے حکمران بھی ختم،
لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کسی کی ہے؟ ایک اللہ کی، اس کا تذکرہ ہے، وہاں انصاف، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا اللہ کے نافرمانوں کا حال دیکھو، زمین پہ چل پھر کے کیا انجام ہوا ان کا، فرعون، حامان، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، اور پھر فرعون کے قوم میں ایک مخلص ایمان والا جو اپنا ایمان اب تک چھپائے بیٹھا تھا، جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ آیا، قتل کرنے کے در پہ آیا، تو وہ ایمان والا کہنے لگا ظالموں کیوں اس کو قتل کرتے ہو، اس کا ایک ہی تو قصور ہے، یہ کہتا ہے میرا رب اللہ، یہی قصور ہے اس لیے تم اسے قتل کرتے ہو۔ زبردست جاندار تقریر کی، اور پھر وہ، لیکن فرعون اس کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس سے متاثر ہو جائیں، تو قتل کی دھمکی دینے پہ آ گیا اور اس کا مذاق اڑانے لگا۔ ہمیشہ باطل دو ہی طریقے کرتا ہے، یا تو دینداروں کا وقار ختم کرتا ہے، اہل دین کا وقار ختم کرتا ہے، اور دوسرا انہیں دھمکی دیتا ہے، اور تیسری صورت یہ ہے انہیں لالچ دیتا ہے، انہیں لالچ دیتا ہے باطل کے حق کے مقابلے میں۔ یہی تدابیر اور یہی سازشیں ہمیشہ رہی ہیں، اس نے بھی ایسا ہی کیا، اس کا تذکرہ فرمایا، لیکن وہ مرد مجاہد اور وہ ایمان والا انہیں کہنے لگا مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے، تم اس سرکشی پہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی وہ حالات نہ آئیں جو قوم سمود اور عاد اور پہلے قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اور پھر انجام ایسا ہی ہوا، یہ مرد مومن تو بچ گیا اور فرعون اور اس کے پیروکار ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے قانون بتایا، جو نیکی کرے گا اس کا وبال اس پہ ہوگا، اور جو نیکی اور ایمان کے ساتھ آگے زندگی گزارے گا اللہ رب العزت اسے بغیر حساب کے رزق عطا فرمائیں گے۔ فرمایا آپ لوگوں سے کہہ دیں میں تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، ورنہ تو جہنم ہے، جہاں جہنم میں پیروکار اور مقتدا آپس میں ایک دوسرے کو کوسیں گے، اس کا تذکرہ، پھر اللہ کا وعدہ اور اللہ کا پیغام کہ دنیا میں جو ایمان والا صحت ایمان کے ساتھ زندگی گزارے گا، اسے یقین رکھنا چاہیے کہ زندگی کے اس سفر میں اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ ایمان صحت مند ہو اور ایمان کی حقیقت موجود ہو، اس کا تذکرہ فرمایا بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، موحد اور مشرک کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ کی قدرت ہے، کیسے زمین و آسمان کا یہ سارا نظام بنایا اور اس پہ کیسے کرے تمہاری زندگی کی نعمتیں رکھی ہیں، اور تمہاری شکل اور صورت کیسے بنائی ہے، اور کیا خوبصورت نقش و نگار تمہیں دیا ہے۔ وہی ذات تو ہے جس نے تمہیں ایک نطفے سے اور پھر اس کے بعد تمہاری تخلیق کے اندر مختلف مراحل آئے، اس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کی اس قدرت اور اس کی ذات کا انکار کرتا ہے، پھر جہنم ہے، پھر سجین ہے، پھر اسے وہاں جہنم کی آگ میں گھسیٹا جائے گا، بیڑیوں میں جکڑا جائے گا۔ یہ سارا تذکرہ قرآن کی ان آیتوں میں موجود ہے۔ فرمایا اللہ کے بہت سارے پیغمبر ہیں، بوزوں کے واقعات آپ کے سامنے آئے ہیں، اور بھی رسول ہیں جن کے تذکرے ہم نے نہیں کیے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ صف کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، اور مشرکین کا ان کے لیے وبال اور ان کی سزا کا تذکرہ۔ فرمایا مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا اور اس کے لیے بڑی بربادی ہے، اور کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا، یہود و نصارہ حج نہیں کرتے، مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، اور اگر مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو اس کے اندر کافر کی عادت ہے، اگر مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس میں مشرک کی عادت ہے، اور مسلمان پہ حج فرض ہو اور پھر بھی ادا نہ کرے تو سچے نبی فرمایا کرتے تھے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، یہودی بن کے مرے، نصرانی بن کے مرے، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، یہودی بن کے مرے، نصرانی بن کے مرے، مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا، مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے، یہودی حج نہیں کرتا، مسلمان فرض حج بھی ادا کرتا ہے۔ تو یہ برائیاں مسلمانوں میں آ گئی، پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، پہلے یہ مسلمانوں میں برائیاں نہیں، کبھی تصور نہیں تھا کہ مسلمان زکوٰۃ نہ دے، وہ کیسا مسلمان ہے جو زکوٰۃ نہ دے، وہ کیسا مسلمان ہے جو نماز نہ پڑھے۔ لیکن اتنے بے نمازی ہیں، اب یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ نماز پڑھنا کتنا بڑا جرم ہے، نماز چھوڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے بغیر سر کے انسان کا جسم، زندگی ہوگی تو بھائی بغیر نماز کے مسلمان کائے کا، مسلمان کیسا؟
کون سا مسلمان ہے بغیر نماز کے، بغیر زکوٰۃ کے کیسے مسلمان ہوتے ہیں؟ صرف سرکاری کاغذوں میں مسلمان رہتا ہے، صرف مردم شماری میں مسلمان رہتا ہے، اسلام کی روح اس کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ فرمایا فویل للمشرکین، بربادی ہے مشرکوں کی، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور کہیں فرمایا کافروں کی ہلاکت ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ پھر مختلف قوموں کا تذکرہ، عاد سمود کا تذکرہ، جب پیغمبروں کی دعوت کا انکار کیا اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی تند و تیز ہوا آئی، وہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ پھر فرمایا کفار ہمیشہ قرآن کی تعلیم کے مخالف رہے ہیں، اور یہ اول وہلہ سے، حضور کے زمانے سے قرآن کی تعلیم کے مخالف رہے ہیں۔ اور آج کا دنیا بھر کا مشرک اور کافر بھی مسلمانوں کے تعلیمی ادارے جہاں دین پڑھایا جاتا ہے اور جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ قابل برداشت نہیں ہے، وہ برداشت نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی اولادوں کی تربیت کے پہلی اینٹ قرآن ہے۔ مسلمانوں کی نئی نسل کی تربیت کا پہلی اینٹ ان کی تعمیر اور ترقی کی وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ فرمایا کافر قرآن کی تعلیم کا مخالف ہے، اور جب پڑھا جاتا ہے شور و غل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو تلقین ہے قرآن جب پڑھا جائے ادب سے سنا کرو، قرآن جب پڑھا جائے احترام سے سنا کرو، قرآن جب پڑھا جائے عظمت کے ساتھ سنا کرو۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر موت کی گھڑی ہر انسان پر آئے گی، لیکن جس کا ایمان کمزور ہوگا شیاطین اس کے ارد گرد آئیں گے، اور اسے خطرہ ہے کہ یہ بغیر ایمان کی دنیا سے چلا جائے۔ لیکن جو صحت مند ایمان کے ساتھ موت کی گھڑی پہ آئے گا، اللہ کے فرشتے آسمان سے اس کی خاطر اتریں گے، شیاطین کو دور کریں گے، اور اس مرنے والے کو حوصلہ دیں گے۔ تو کہاں جا رہا ہے؟ تو وہاں جا رہا ہے جہاں اللہ کریم تیرے میزبان ہیں، تو اس کا مہمان ہے، اور خوشی خوشی اس کی روح قبض ہوگی، خوشی خوشی یہ دنیا سے جائے گا۔ یہ وہ صحت مند ایمان والا، اس کی مدد کے لیے موت کی گھڑی پہ اللہ کے فرشتے اتریں گے، اس کو حوصلہ دیں گے، تسلی دیں گے، شیاطین کو دور کریں گے۔ کمزور ایمان والا تو بس اوقات پوری توانائی شیاطین کی جماعت لگا دیتی ہے، اور شیطانی قوتیں لگا دی کہ یہ شخص ایمان بھی نہ جائے۔ ایمان کے ساتھ جیسے زندگی میں شیطان اس کے دوست تھے، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، حیا کی چادر نہیں اوڑھنے دیتے تھے، حلال نہیں کھانے دیتے تھے، اور یہ شیطان کی مانا کرتا تھا، تو موت کی گھڑی بھی کیوں نہیں مانے گا؟ وہاں بھی مان لے گا، وہاں بھی پھر مان لے گا۔ وہ ایمان جو ہر حال میں اللہ کی مانا کرتا تھا، وہاں اس ایمان کے ساتھ جب مرنے لگے گا تو اللہ کے فرشتے اس کی مدد اور نصرت کے لیے اتریں گے۔ اس کا تذکرہ فرمایا اور خوشخبری دیں گے کہ اللہ تیرا میزبان ہے اور تو اللہ کا مہمان ہے، اور مزے کیا ہیں؟ جو تو چاہے گا وہ ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا میں اللہ کی چاہت تو نے پوری کی، اب اللہ تیری چاہت پوری کر، جو تیری چاہت ہوگی اللہ کریم وہ پوری کریں گے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی قدرت ہے، دیکھتے نہیں بنجر زمین کیسے پھر زندگی لے لیتی ہے؟ اللہ آسمان سے بارش بھیجتے ہیں، بنجر زمین جو مریل سی ہوتی ہے اس میں ایک نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہی اللہ ہے جو مارنے کے بعد زندہ کریں گے۔ قرآن اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ وہ اگر قرآن عجمی زبان میں ہوتا، وہ کہتے ہیں نبی عربی قرآن عجمی، ان کو پھر بھی اعتراض ہوتا۔ ضدی لوگ ہر حال میں اعتراض کرتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ فرمایا اللہ نے قرآن اتارا، کتاب اتاری، جنہوں نے اس کا انکار کیا تو ان کا وبال ان پر ہے، جو نیکی کریں گے اس کا ثمرہ بھی انہیں ملے گا، جو اللہ کی نافرمانی کریں اس کا وبال بھی ان پر ہوگا۔ اللہ کسی بندے پہ ذاتی اور نا انصافی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ رات کی بات انشاءاللہ